آج میرے خیال میں اس پہ بات ہو جائے۔ اکثر دوست یہ رمضان شریف میں مسائل کا شکار رہتے ہیں، وہ یہ کہ جی فلاں مولوی نے کہا کہ جی ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، فلاں کہتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں دوائی ڈالنے سے فلاں کہتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور فلاں کہتا ہے نہیں ٹوٹتا۔ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے، اس الجھن سے نکلنے کے لیے آپ کو آج ایک بات کہنے لگا ہوں، وہ یہ کہ ناک میں کان لے لیں، کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اگر کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یا قدیمی جو فقہی مسائل ہیں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ناک میں یہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اس وقت ڈاکٹرز اور جو سائنس وغیرہ ہے اس وقت اتنی ترقی تک نہیں پہنچی تھی کہ ان کو یہ پتہ ہوتا کہ کان اور جو حلق اور معدہ ہے اور دماغ، ان کا آپس میں تعلق ہے، راستہ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اس وقت منع کر دیا تھا کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب چونکہ ریسرچ کی گئی ہے کہ ناک، یہ کان جو ہے، کان کا دماغ کے ساتھ کوئی راستہ نہیں، نہ کانٹیکٹ ہے، نہ کوئی راستہ دوائی جانے کا کہ وہ دوائی وہاں تک پہنچے، حلق تک پہنچے، بلکہ راستہ نہیں ہے، تو اس لیے ناک کان میں جو ہے نا دوائی ڈال سکتے ہیں۔ دوسری بات آئی یہ ہے آنکھ کی، آنکھ میں بھی دوائی ڈال سکتے ہیں۔ اس میں بھی اکثر اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں فلاں عالم نے لکھا ہے کہ جی کان میں یہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے جو ہے نا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور فلاں کہتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس سے ایک چیز لے لیں آپ، جب بھی اختلافی مسئلہ آ جائے نا، اختلافی، آپ کو پتہ چلے کہ دو علماء کرام جو ہے نا ان کا مثلاً ایک فتوے، اس ایک مسئلے پہ اختلاف ہے، تو اس فتوے، اس مسئلے کو آپ کیسے لیں؟ اگر آپ کی مجبوری نہیں ہے، مثلا تھوڑی بہت آپ کو تھکاوٹ ہے یا کسی معمولی سی بیماری کی وجہ سے آپ ایک دوائی استعمال کر رہے ہیں جس پہ ایک مسئلہ ہے، وہ اس پہ اختلاف ہے، تو وہ آپ گزارا کریں، نہ لیں وہ دوائی، آنکھ، کان یا یہ اس چیز جو اختلافی مسئلہ اس میں نہ ڈالیں۔ اگر آپ کی مجبوری ہے، اشد ضرورت ہے اور بیماری کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہے، تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ شریعت میں جس چیز پر، جس مسئلے پر اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کا حکم نرم ہو جاتا ہے، تو اس کا مثلاً وہ آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کی مجبوری ہو، جس پر اختلاف ہو۔ تیسری بات ہے ناک کی، ناک میں پانی یا قطرہ یا کوئی دوائی بھی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا بھی حکم یہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں زیادہ ہی تکلیف میں ہوں، زیادہ ہی مجھے مسئلہ ہے، سانس بند ہے، ناک بند ہے، دمے کی بیماری ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ ناک میں اگر دوائی ڈالتا بھی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ اسے توڑ دینا چاہیے، پھر اس کا مثلا دوبارہ رکھنا ہوگا۔ ایک یہ، دوسرا یہ مسئلہ زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ جو تراویح ہے، اکثر جی فلاں آدمی تراویح نہیں پڑھتا لیکن روزے رکھتا جا رہا ہے، تو اس کا یہ ہے، تراویح تو ایک موقدہ ہے، سنت موقدہ، ضرور پڑھنی چاہیے، جو نہیں پڑھتا وہ ملامت ہے۔ لیکن اگر ایک شخص تراویح نہیں پڑھتا اور روزے رکھتا ہے تو روزے اس کے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہم فتوے لگا دیتے ہیں نا کہ جی اب کیا فائدہ پھر روزے کا، اور یہ آپ تراویح نہیں پڑھتے، تراویح اپنی جگہ پڑھنی چاہیے، سنت موقدہ ہے، نہ پڑھنے والا شریعت کا ملامت ہے، پابند ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ ہاں کبھی کبھار اگر تھکاوٹ ہے، کم پڑھ لے، 12 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 16 پڑھ لے، لیکن چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ البتہ روزہ جو ہے اس کا ٹھیک ہو جائے گا، باقی